ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو صدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب ایمان عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا یہ احسان ہے، کرم ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہو کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میرا موضوع بھی یہی ہے. آپ نے توجہ فرمایا، کوئی پوچھتا بھی ہے موضوع کیا ہے، اس لیے میں نے کہا سال گزشتہ بھی تقریباً یہی موضوع، اس سال بھی یعنی معرفت پروردگار عالم ہے، معرفت خدا، یعنی خداوند عالم کو پہچاننا ہے اور ہم کیسے خداوند عالم تک پہنچ سکتے ہیں. تو میں نے عرض کیا ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے ذریعہ. مقصد تب تک حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک انسان ذریعہ اختیار نہ کرے. اسی طرح خلاق کائنات پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ خدا جو آنکھوں میں نہیں آ سکتا ہے، کانوں کی سماعت میں نہیں آ سکتا ہے، ہاتھ کے ٹٹولنے میں نہیں آ سکتا ہے، ذائقے کے چکھنے میں نہیں آ سکتا ہے، مشام کے شامہ میں نہیں آ سکتا ہے، کسی بھی حد میں نہیں آ سکتا ہے. اگر اس کی معرفت ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہم کیسے حاصل کریں گے؟ اسی لیے خلاق کائنات پروردگار عالم نے آواز دی کہ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اسی طرح خلاق کائنات پروردگار عالم کی معرفت کے لیے جو علامتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کو قرآن مجید میں آیات بھی کہا گیا، ان کو قرآن مجید میں شعائر بھی کہا گیا. صلوات بھیجیے بر محمد لہذا پہلی منزل پر آیات الہی کی معرفت حاصل کرنا ہے.
جب آیات الہی کی معرفت حاصل ہو جائے خود بخود ہمیں اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے آواز دی اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، مطمئن ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہیے کہ آپ کے لیے سلامتی ہے، دنیا کی بھی سلامتی، آخرت کی بھی سلامتی، عزت کی بھی سلامتی، ہر چیز کی سلامتی اس بات میں ہے کہ انسان آیات الہی پر ایمان رکھے. اور اتنا ہی نہیں، کتب ربکم علی نفس الرحمہ، دوسرا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کے لیے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے. تو جو آیات الہی پر ایمان رکھتا ہے، آیات الہی کو سمجھتا ہے اور اس کے بعد اس کے سامنے سر جھکاتا ہے اور ان کی عظمت کو سمجھتا ہے، تو سب سے بڑا یہی انعام ہے، سلامتی بھی ہے، رحمت بھی ہے. لیکن اب اگر کوئی آیات الہی سے انکار کرے، اس لیے کائنات میں بہرحال ایسے بھی لوگ ہیں جیسے اللہ کے کائنات ارشاد فرمایا وَمَا تَعْتِهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے، آیات الہی جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ لوگ اعراض کرتے ہیں، وہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں. اور ان کے لیے کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اور اس کے لقاء اور اس کے ملاقات کا انکار کرے گا، اولئک ہم یئسوا من رحمتی، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. تو رحمت الہی وہاں پر ہے جہاں آیات کا احترام بھی ہے، آیات پر ایمان بھی ہے، اور کامیابی وہاں پر ہے، مایوسی وہاں پر ہے، اور رحمت سے دوری وہاں پر ہے جہاں پر انسان آیات سے منکر ہو جائے گا. ایک صلوات تو بھیجیے بر محمد. لہذا ذمہ داری ہے کہ ہم آیت کو پہچانیں گے تو آیات کہاں کہاں ہیں، کس کس مقام پر آیات ہیں، کہاں کہاں ہمیں آیات کو دیکھنا ہے. تو اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ غور سے، فکر سے ذرا سوچو سمجھو. ایک تو آیات کا مجموعہ آپ کے سامنے ہے، وہ ہے قرآن پاک، یہ آیات الہی ہے. یعنی آپ دیکھیے الحمدللہ، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں اس سورے میں اتنی آیتیں ہیں، اس صورت میں یہ آیتیں ہیں، اس صورت میں اتنی آیتیں، بہرحال یہ آیتیں ہیں، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی لیے بہرحال جنہوں نے تعداد کو مشخص کیا، کوئی کہتا ہے 6666 آیتیں ہیں قرآن پاک میں، بہرحال اس میں اختلاف ہے کتنی ہے، مگر آیات کا مجموعہ ہے قرآن پاک. تو ایک تو آیات کا مجموعہ قرآن پاک ہے، تو اس کو بھی سمجھنا ہے، اس میں بھی آیات ہیں. اور آیات کہاں ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان کو دکھلا دیں گے اپنی آیتیں فی الآفاق، پوری کائنات میں. یعنی اس کائنات میں دیکھیے یہ آیات کا مجموعہ ہے، جہاں دیکھیے آیت ہی آیت ہے. چاہے زمین کو دیکھیے، چاہے آسمان کو دیکھیے، چاہے عرش کو دیکھیے، چاہے فرش کو دیکھیے، چاہے شرق کو دیکھیے، چاہے غرب کو دیکھیے، یہاں بھی آیات کا مجموعہ ہے. تو پہلی منزل آیات کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، دوسری منزل آیات کو سمجھنے کے لیے پوری کائنات کو پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ بس قرآن پڑھ کے انسان کی ذمہ داری مکمل ہو جائے، نہیں. فرق یہ ہے قرآن کی آیت پڑھ کے آنکھیں کھول کے دیکھو کائنات میں ایسا ہے کہ نہیں. اسی لیے قرآن مجید آواز دے رہا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اونٹ کو پیدا کیا، اب آواز دے رہا ہے کہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو، ایسا ہے کہ نہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آیت ہے قرآن کی. اب تم آنکھیں دیکھو اور کھولو آنکھیں، دیکھو کہ ایسی بلندی سما کے لیے ہے کہ نہیں. یعنی پہلی ذمہ داری آیات الہی کی تلاوت ہے، قرآن پڑھنا ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے پھر کائنات میں دیکھنا ہے کہ ایسا ہے کہ نہیں. تو دوسری کتاب یہ ہو گئی آیات کی سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اور تیسری کتاب وفی انفسہم،
اور آیات کا مجموعہ خود انسان کا وجود ہے. صلوات تو انسان کا وجود یہ خود آیات کا مجموعہ ہے. اسی لیے مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر. اے انسان کیا تو اپنے کو چھوٹا سا جرثومہ سمجھتا ہے؟ کیا تو اپنے کو چھوٹا سا جاندار سمجھتا ہے؟ کیا تو اپنے کو صرف 2 ٹانگ والا سمجھتا ہے یا 2 ہاتھ والا سمجھتا ہے یا 2 آنکھیں والا سمجھتا ہے؟ ایک چھوٹا سا جاندار ایسا نہیں ہے. وَفِيكَ انطوى العالم الاکبر، بلکہ تیرے وجود کے اندر پورا عالم اکبر پوشیدہ ہے. تو جو عالم اصغر میں ہے وہ عالم اکبر میں ہے. توجہ فرمائیے گا. بہرحال یہ تو موضوعات الگ الگ ہے. تو آیات کو سمجھنے کے لیے، آیات کا مطالعہ کرنے کے لیے پہلے بہرحال اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے. ہر مسلمان جب قرآن مجید کی آیات کو دیکھتا ہے سر پر رکھتا ہے، بڑا احترام کرتا ہے، سر پر رکھتا ہے، چومتا ہے. ارے نہ جانے کتنا احترام ہونا بھی چاہیے. قرآن مجید کا احترام ہونا بھی چاہیے، آیات الہی کا احترام ہونا بھی چاہیے. تو اتنا ایمان ان آیات پر جو حروف کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، جو الفاظ کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، جو جملوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، جو بمبئی کے پریس میں چھپتے ہیں، جو آیات عزیزان گرامی آیات کا مجموعہ قرآن پاک کسی پریس میں چھپتا ہے، تو اتنا احترام. تو عزیزان گرامی اس آیت کا کتنا احترام ہونا چاہیے جس کی زبان سے الفاظ نکلے. صلوات بھیجیے بر محمد. لہذا عزیزان گرامی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ حروف سے پہلے، الفاظ سے پہلے، جملوں سے پہلے اس کو پہچانو جس کی زبان سے یہ نکلے ہیں الفاظ. توجہ فرمایا آپ نے، جس کی زبان مقدس سے نکلے. بہرحال آئندہ کبھی ممکن ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو کتاب ہے، یہ تو کچھ باتیں ہیں، یہ کچھ اسرار ہیں، یہ کچھ معارف ہیں. الحمدللہ آپ کسی کام کا، کسی کتاب کو لکھتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں رکھتے؟ کوئی مناسبت تو ہوتی ہے. تو قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ ان آیات کو، بھائی آیات ہیں، بحثیں الگ الگ ہیں، ان کو قرآن مجموعے کو کہوں. بھائی قرآن اصل میں مقرو کا خلاصہ ہے. یعنی قرآن وہ چیز جس کو پڑھا گیا ہو. قاری اسی لیے کہتے ہیں، قاری اسی لیے کہتے ہیں قرات کرنے والے کو. تو جس کی قرات کرے اس کو مقروء یا قرآن کہتے ہیں. آپ بتاؤ سب سے پہلے کس نے قرات کی؟ سلام بھیجیے بھائی. اسرار الہی ہیں، آیات الہی، مگر کس کی زبان مبارک سے نکلے؟ تو جس کی زبان مبارک سے نکل کر جس جناب نے اس کی تلاوت کی، قرات کی، تو یہ قرآن بن گیا. تو اس ذات مقدس پر کتنا ایمان ضروری ہے. اور اگر وہ فرمایا تعجب ہے عزیزان گرامی، دنیا کا ایمان ایک ایک آیت پر ہے، ایک ایک لفظ پر ہے، ایک ایک حرف پر ہے. قرآن کے ہر لفظ پر ایمان. مگر عزیزان گرامی او ذات مقدس، اللہ اکبر، یہی وجہ ہے او ذات مقدس نے آواز دی، اس کائنات نے اس کی قرات میں نے کی. لہذا سمجھو پڑھنے سے پہلے، توجہ، کسی عبارت سے پہلے پڑھنے والے کا وجود ضروری ہے. توجہ نہیں فرمایا آپ. بھائی اگر کچھ کہنا ہے تو بہرحال پہلے کہنے والا تو ہو. تو اللہ نے نازل کیا. بھائی خود تو کلام کرتا نہیں، خود تو بولتا نہیں. اگر بولے تب زبان کا محتاج، تب زبان تو ہونی چاہیے نا. تو ماننا پڑے گا کوئی ایسی زبان ہے جو اس کی زبان ہے.
اس لیے وہ خود زبان رکھتا نہیں. اگر زبان رکھے گا تب تو سر بھی رکھنا پڑے گا, جب سر رکھنا پڑے گا تب جسم بھی رکھنا پڑے گا, جب جسم میں آ جائے گا تو خدا کہاں رہے گا؟ ہمارا خدا تو وہ ہے وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے, پاک و پاکیزہ ہے, نہ جسم ہے نہ جسمانیات ہے نہ مکان ہے نہ مکانیات ہے. تو پہچانو خدا کو جو جسم نہیں رکھتا, جو مکان کا پابند نہیں, وہ کلام پیدا کرتا ہے, کلام نہیں کرتا ہے, کلام پیدا کرتا ہے. تو قرآن کا کلام جو ذات مقدس کے ذریعے اسی کو کہا جاتا ہے مرسل اعظم محمد مصطفیٰ. تو ہمیں پہچاننا ہے بڑی ذات, اس لیے کہا میں پہلے تھا تب کچھ نہیں تھا, صرف اس کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا. آواز اول ما خلق اللہ نور, سب سے پہلی منزل پر پہلی مخلوق جس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا وہ میرا نور ہے. تو نور کے بارے میں سال گزشتہ گفتگو ہو چکی ہے, لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا رخ پیش کیا جو میں نے عرض کیا کل. فرمایا نہیں, نور ہی نہیں, اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اچھا, جو پہلی مخلوق ہے یہی تو ذریعہ معرفت ہے, یہی تو ذریعہ عرفان, لہذا قلم کو بھی پہچانیے. اور اس کے بعد آواز دی اول ما خلق اللہ اللوح, سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا. لوح محفوظ, سب کہتے ہیں ہماری تقدیر لوح محفوظ نے لکھی ہے, اور اسے کسی نے لکھا؟ کیا اللہ کے پاس ہاتھ ہے؟ قلم تو ہے تو قلم کو پہچانے, قلم کا ہاتھ تو قلم بھی پہچاننے, لوح بھی. اور کتنی عظیم ہے اللہ اکبر عظمت اس مخلوق اول کو پہچانے. لوح ہے, قلم ہے, اور اس کے بعد پھر وہ حدیث مبارکہ کلاس میں نے کیا اول ما خلق اللہ درۃ بیضاء, سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ چمکیلا موتی ہے, تابناک گوہر ہے, روشن موتی ہے. تو یہ سب اولیت ہے, اور اس اولیت میں اپنا کمال ہے. عزیزان گرامی, اس کو رہنے دیجیے ابھی اس منزل پر ہے. اسی لیے خلاق کائنات پروردگار عالم نے لوح و قلم کی عظمت کو مد نظر رکھ کر آواز دی, جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے, ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے, ہم اس کو بخشیں گے نہیں. توجہ فرمایا آپ نے. چنانچہ سب سے بڑی آیت جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم, صلوات بھی جبروات, اور جو کلمات نکلے قرآن بن گیا. یہ تو بہرحال امانت داری ہے کہ آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے, ورنہ زبان ایک ہی ہے, ورنہ ہم کو کیسے معلوم ہوتا قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے. یہ تو امانت داری حضور کی ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے, یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے, مطلب نکلا آپ کی زبان مقدس سے. تو جب آپ کی زبان مقدس سے نکلا اللہ اکبر, تو جو ذریعہ بنا, توجہ کیجئے گا, تو میں نے کل اسی لیے عرض کیا تھا, تو فریضہ کیا ہے؟ مقصد کی عبادت. کل عرض کر چکا ہوں خدا کی عبادت, مگر جو خدا تک پہنچائے اس کا احترام اور تعظیم. اسی لیے میں نے عرض کیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے, تعظیم کرتا ہے, تکریم کرتا ہے, وہ اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے. توجہ فرمائیے. اسی لیے عرض کیا شعیرہ, تو شعیرہ کیا ہے؟ شعور دینے والی. اس لیے جب شعور نہیں ہوتا ہے سب برابر ہے نا. ارے بچے کو لے لیجئے چھوٹا سا, ارے اس کو شعور نہیں, تو بابا کو بھی ان کو بھی ان کو بھی کوئی فرق کرتا ہے, وہ الگ بات ہے, رشتے کی فرق ہے, محبت کی فرق ہے. لیکن عزیزان گرامی بچے کو دیکھیے کبھی بزرگ کو تھپڑ بھی مارتا ہے, کہتے ارے بچہ تو ہے, شعور نہیں. ماں کو بھی تھپڑ مارتا ہے, ارے شعور نہیں. حالانکہ ماں کو تھپڑ مارنا چاہیے, توجہ فرمانا, باپ کو تھپڑ مارنا چاہیے, بھائی کو تھپڑ مارنا چاہیے, ارے جو مارے اس کو مارے. لیکن سب کو کیوں؟ کہتے شعور نہیں. تو جب شعور آوے گا
توجہ فرمائیں، تو سب برابر نہیں رہتے. شعور آتا ہے تو کسی کی تعظیم ہوتی ہے، کسی کا تقریب. صلوات بھیجیے پر محمد عزیزان گرامی. تو تعظیم و تکریم کہاں ہوتی ہے؟ احترام کہاں ہوتا ہے؟ ارے فطرت سکھاتی ہے بھائی. کیا گھر میں ایک نوکر بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھائی بھی ہوتا ہے اور باپ بھی ہوتا ہے؟ کیا سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا جائے گا؟ جو سلوک باپ کے ساتھ کیا وہ نوکر کے ساتھ، جو نوکر کے ساتھ کیا وہ باپ کے ساتھ. کہے کتنا بے ادب ہے، کتنا بے ادب ہے. توجہ فرمانا. تو اس کا مطلب یہ کہ جیسا مرتبہ ہوتا ہے ویسا ہی سلوک اور احترام ہوتا ہے. مگر یہ کون چیز پیدا کرتا ہے؟ یہ شعور پیدا کرتا ہے. اب اگر شعور نہیں ہے تو باپ کو بھی اپنا جیسا سمجھتا ہے. گرامی. تو بھائی کو بھی اپنا جیسا ہی سمجھتا ہے، اس لیے کہ شعور نہیں ہوتا. تو شعور کون عطا کرے گا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. شعیرہ جو شاعر اللہ ہیں، توجہ فرمائیے. تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ، جو احترام کرے، جو تعظیم کرے شاعر اللہ کی. دیکھیں یہ نہیں کہ اللہ کی، یہ نہیں کہا، اضافت ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں. شاعر اللہ، اللہ کے شاعر کی جو تعظیم کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اور ہے، شاعر اور ہیں. شاعر اور ہیں، اسی لیے ہم احترام کرتے ہیں. تو شعور آ گیا. تو شعور جب آ گیا ہم خدا کو خدا سمجھتے ہیں، نبی کو نبی سمجھتے ہیں، امام کو امام سمجھتے ہیں. یہ شعور کا تقاضا ہے بھائی. جہاں شعور آ جائے اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، امام امام ہے. اور جہاں شعور نہیں تو وہ گستاخیاں ہوتی ہیں. اور اسی طرح جب گستاخ پیدا ہو گیا نبی کے زمانے میں، ارے ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں آیات کا احترام کرنا چاہیے، الیاذ باللہ گستاخی نہ ہو. اس لیے فطرت بھی نہیں مانتی ہے، عقل بھی نہیں مانتی ہے. ارے ظاہر سی بات ہے سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کیجئے گا. کوئی آپ کا باپ ہے، کوئی نوکر ہے. اسی طرح جب یہ گستاخ پیدا ہو گیا، اس نے ذرا سی گستاخی کی. کس کے بارے میں؟ حبیب خدا کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ جن کی زبان مقدس سے آیات الہی کا ظہور ہوا. ذرا گستاخی کی آواز دی، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اے وہ جو کہتا ہے مجھ پر آیات کا نزول ہوتا ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے، انک لمجنون، آپ دیوانے ہیں. دیکھیے نبی کے دماغ پر حملہ کیا، بلکہ معذور شعور پر حملہ کیا ہے نا بھائی. یہ گستاخ اتنا بڑا گستاخ پیدا ہو گیا. کئی کہتے ہیں ہمارے پر قرآن نازل ہوتا ہے، آیتیں نازل ہوتی ہیں. یہ گستاخی عزیزان گرامی نبی خود جواب دے سکتے تھے کہ تم نے کیا کہا، سنو جواب. مگر خود جواب نہیں دیا. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ بولتے ہی نہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو وحی ہوتی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد. یہ وہی بولتے ہیں جو وحی ہوتی ہے. کہا حضور آپ بولیے نہیں، آپ میرے محبوب ہیں، تو اگر اس نے حملہ کیا آپ پر نہیں میرے حبیب پر. ارے بھائی یہ تو عشق کی منزلیں ہیں، توجہ فرمان ہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا ہیں. تو اللہ نے آواز دی آپ کیوں جواب دیں گے؟ جواب تو ہم دیں گے. چلو تم نے میرے محبوب کے بارے میں جملہ کہا، گستاخی کی، میرے نبی کے دماغ پر حملہ کہا، کیا؟ کہا انک لمجنون، میرے نبی کو مجنون کہا. سنو
بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی، قسم ہے اس چیز کی جو قلم نے لکھا. ارے دونوں کی قسم، قلم کی بھی قسم، کہا جو قلم نے لکھا، کتابت کی قسم جس میں قلم نے لکھا. ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب آپ مجنون نہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ خاموش رہیے، جواب ہم دیں گے. میرے نبی میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قلم کی قسم، تحریر کی قسم، یا جس میں قلم نے لکھا اس کی قسم، میں جواب دیتا ہوں آپ خاموش رہیے، یہ گستاخ ہے. سنیے، کلا لا تطع المکذبین ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك الزنیم. صلوات بھیجئے تو عرض بڑی توجہ سے سنیے گا، کتنی ذمہ داری ہے کوئی گستاخ پیدا نہ ہو جائے، اور گستاخ پیدا ہوتا ہے تو کہاں پیدا ہوتا ہے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی بس اب آپ ان کی باتوں کی طرف کان نہ لگائیے، نہ سنیے یہ کیا کہتے ہیں. کون؟ جو پرلے درجے کا جھوٹا ہے، حلاف مہین، بات بات پر قسم کھاتا ہے، ہماز مشاء بنمیم، چغل خور ہے، دھوکے باز ہے، عیب جو ہے، مناع للخیر، لوگوں کو خیر سے روکنے والا ہے، معتد تجاوز گر ہے، ہر جگہ دوسرے کا حق ضائع کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، اثیم بڑا گناہگار ہے، عتل بڑا بدخو ہے. ارے 9 عیب تو گنا دیے، اس کے بعد کہا بعد ذالک زنیم، ان تمام عیوب کے بعد یہ گستاخ زنیم ہے. لغت میں زنیم اس کو کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ ہی نہ. اس کے بعد یہ زنیم ہے، اس کو باپ ہی نہیں معلوم ہے. توجہ فرمایا آپ نے. ارے نبی کے بارے میں ایک گستاخی کی تھی، اللہ نے 10 عیب گنا دیے. ایک گستاخ عزیزان گرامی بس ایک مرتبہ تلوار کو ہاتھ میں لیا، اپنی طرف دیکھا، دوڑ کے ماں کے پاس گیا. جب ماں کے پاس دوڑ کے گیا، جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ ارے اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ. دوڑ کے گیا اپنی ماں کے پاس تلوار اٹھا کے، اماں بولو، سچ بولو. کہا رے کیا بھائی، تم ایسے دیوانیوں کا دیوانہ نہیں ہوں. کہا بات کیا؟ کہا بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے 10 عیب گنائے، 10 عیب میرے بیان کیے، میں نے اپنے کو دیکھا، 9 موجود ہیں. موجود ہیں مگر 10ویں کا پتہ. آپ بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ ارے یہ وہ کچھ بات کہی، ارے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. ارے تعجب ہے، ایک طرف تو الزام لگاتا ہے دیوانہ ہے، دوسری طرف کہتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، اعلان کرتا ہے جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. ارے تلوار نکالی، بولنا پڑے گا. اللہ اکبر. ارے بھائی آخر تو کہنا ہی پڑا اس کی ماں کو. کہا بیٹا سچ کہتے ہیں محمد، تم اپنے باپ کے نہیں بلکہ کسی کی غلطی کے نتیجے ہو. توجہ فرمایا. تو معلوم یہ ہوتا ہے جو گستاخ ہوتا ہے آیات کے بارے میں، جو گستاخ ہے کسی آیت کے بارے میں، اور خاص طور آیت کبریٰ محمد کے بارے میں جو گستاخ ہے اس کو اپنے نسل کو دیکھنا چاہیے.
عزیزان گرامی، تو قرآن نے بتایا کہ اپنی نسل کی خبر نہ، اپنے نطفے کی خبر لے لو. تم گستاخی کرتے جاتے ہو، اب گھبرائیے نہیں دنیا میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، وہ تو اپنے بہرحال ثبوت دیتا ہے. عزیزان گرامی، اس منزل پر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. ارے ٹھیک ہے، حملہ کیا نبی کے دماغ پر، شعور پر، خیال پر، مجنون ہے، دیوانہ ہے، دماغ خراب ہوا ہے، تو اللہ نے قسم کھائی قلم اور کتاب کی. قلم اور کتاب کی، اس کا مطلب یہ ہے اس کا تعلق قلم سے بھی ہے، تحریر سے بھی ہے. درمیان میں کوئی بات ہے جس کا تعلق قلم اور تحریر سے ہے. اب اندازہ کیے دو بھی نبی کے بارے میں، دماغ کے بارے میں کوئی بات کہے. صلوات بھیجیے پر محمد والے بلند آواز میں صلوات بھیجیے پر محمد والے. تو عزیزان گرامی، تو یہ ایک منزل تھی. بہرحال عرض کرنا چاہتا یہ تو ایک گستاخ تھا. ارے دوسرا گستاخ خود گھر ہی کا تھا، اپنے گھر کا. عزیزان گرامی، قربت والا، رشتے والا، سب قریب ہے. جب نبی کریم نے سب کو جمع کیا اور کوہ صفا پر آ کے آواز دی میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، تب تک صادق بھی کہتے تھے، تب تک امین بھی کہتے تھے. جیسے نبی نے کہا میں صادق و امین ہوں، توجہ فرمائیے آپ. اور عزیزان گرامی، ابو لہب نے کہا اجمعتنا لہذا تبا للسائر کالیوم، تبا لک اجمعتنا لہذا. اللہ اکبر. صرف اتنا ہی لفظ کیا، تبن. یہ کسی نے؟ یہ ابو لہب نے، یہ چچا ہے. تو جب اس نے لفظ کیا تبن لک، یعنی آپ برباد ہو جائیے، آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا. اللہ نے آواز دی میرے نبی جواب نہ دو، جواب ہم دیں گے. جو لفظ اس نے استعمال کیا وہی واپس آیا، تبت یدا ابی لہب وتب. صلوات بھیجیے پر محمد والے لہذا ہم خوش نصیب ہیں، ہم آیات کا احترام کرتے ہیں، ہم آیات کو چومتے ہیں، ہم آیات کو سر پر رکھتے ہیں، ہم آیات کی منزل سمجھتے ہیں، ہم نبی کی بھی منزل سمجھتے ہیں، ہم امام کی بھی منزل سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی، مرخ اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے آواز دی اگر مجھ تک پہنچنا ہے، میری معرفت حاصل کرنا ہے، مخلوق اول کو پہچانو. اسی لیے یہاں پر بھی اللہ نے قسم کھائی قلم کی بھی، اور اس میں جس میں قلم نے لکھا. تو اول مخلوق قلم ہے، اول مخلوق لوح ہے. تو کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، حقیقت ایک ہوتی ہے، علامتیں الگ الگ ہوتی ہے. صلوات بھیجیے برباد. مگر بہرحال جوانوں کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں نا، تو منزل تو آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ عرض کروں گا. بھائی یہ اولیت بڑا کمال رکھتی ہے. دیکھیے اول آنا چاہیے ہر جگہ پر، مگر اسی جگہ پر جہاں اجازت ہے. بھائی اول کی بات. چنانچہ بہرحال ایک جوان تھا، وہ چلا. ظاہر سی بات ہے جب ہو جائے کاروبار نہیں، تجارت نہیں، کوئی آمدنی نہیں، خرچ زیادہ ہو، پھر جوان ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے. ایسے ایک جوان تھا جس کے پاس کوئی کاروبار تھا، نہ تجارت، نہ کچھ کام. لہٰذا جب خرچہ بڑھ گیا سوچا اب کیا کریں. کبھی اس کے جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، کبھی اس میں جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے. اسی لیے اسلام نے کہا بے شک خداوند عالم کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض غضب جس پر اللہ کا ہے وہ جوان ہے جو بیکار بیٹھتا ہے. الشاب ایک جوان ہے، بیکار ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے، کوئی روزگار نہیں ڈھونڈتا ہے. ارے صرف عزیزان گرامی کام کتنے ہیں، پڑھنا بھی سب سے بڑا کام ہے. پر اگر بیکار بیٹھتا ہے، لہٰذا ایک جوان یہ بیکار بیٹھا کرتا تھا. جیسے بیکار بیٹھا کرتا تھا، جب خرچے کی ضرورت پڑ گئی، باپ نے کسی دن کچھ دنوں تک چلایا خرچہ، اس کے بعد دوستوں کا محتاج ہو گیا. اگر بہرحال اب ذمہ داریاں بڑھتی گئی، ایک دن سوچنے لگا بھائی آج خرچے کی زیادہ ضرورت ہے، مگر کہاں چلا جائے. کہا کسی بڑے گھر میں جہاں زیادہ ہی پیسہ ملے، جہاں زیادہ ہی کچھ مل جائے. دیکھتے دیکھتے بہرحال گیا، دیکھا بادشاہ ہے، لہذا آج بادشاہ کے خزانے پر آج ہاتھ صاف کیا جائے. پہنچ گئے بادشاہ کے گھر کے قریب.
جیسے ہی بادشاہ کے گھر کے قریب پہنچ گیا دیکھا وہاں روشنی جل رہی ہے اور بادشاہ اپنی بیوی سے باتیں کر رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہے. بادشاہ کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے ارے بھائی بیٹی تو جوان ہو گئی ہے, اب ظاہر سی بات ہے کسی جوان کو تلاش کیجئے, کوئی جوان ہو جائے, ہو ایسا جوان مل جائے جس کی ہاتھ میں ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ تھما دیں, اس لیے اب موقع آ گیا بیٹی کا ہاتھ پلا کرنا ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں, وہ سن رہا ہے. اتنے میں بادشاہ نے کہا بھائی مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے ظاہر سی بات ہے ہماری بیٹی دیندار ہے, مقدس ہے, کسی نامحرم سے کبھی باتیں نہیں کی ہے, کبھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے, کبھی روزے کو نہیں چھوڑا ہے, کبھی کچھ یہ تمام چیزیں ہیں, لہذا ہماری بیٹی بڑی پاک و پاکیزہ ہے, لہذا جوان بھی تو ایسا ملے. ایسا کہاں ملے گا, آج کے زمانے میں ایسا جوان کہاں ملتا ہے. کہا گھبرا نہیں, میں نے ایک ترکیب نکالی. کہا کیا ترکیب ہے؟ کہا بلائیے داروغہ جی کو بلائیے نا, کوتوال صاحب کو, اس سے کہیے کل جو سب سے پہلے اول, دیکھیے اول ایک ہی ہو سکتا ہے, دو نہیں ہو سکتا ہے, جو سب سے پہلے سب سے اول مسجد میں داخل ہو جائے اور جوان ہو تو اسی کو ہمارے سامنے پکڑ کے لائے. لہذا جناب بلایا گیا, وہ سن رہے ہیں. اچھا کیا کہا اس کے بعد؟ کہا بس وہی جوان اتنا مقدس ہوگا, متدین ہوگا, جو سب سے پہلے مسجد میں جائے تو ظاہر سی بات ہے ہماری ذمہ داری, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اتنا مقدس جوان کہاں مل سکتا ہے؟ وہ سن رہا تھا, اس نے کہا بھائی ہاں اب کیا چوری کرنے کی ضرورت ہے, چلو اب اول بننا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد. انہوں نے بھی کوتوال صاحب کو بلایا, دیکھو دروازے پر, مسجد کے دروازے پر ذرا نظر رکھنا, سب سے پہلے سحری کو جو مسجد میں داخل ہو جائے اس کو ہمارے پاس پکڑ کے لانا. کیوں؟ ارے کچھ کام ہے. ایسے ظالم گرامی گئے, داروغہ صاحب وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں سحری کب ہو جائے. آپ کہاں سوئیں گے؟ بہرحال جب سے ایسی سحری ہو گئی, اب طلوع کا وقت آ گیا, فوراً مسجد میں داخل ہوئے. جب مسجد میں داخل ہوئے داروغہ صاحب نے پکڑا, آ جاؤ. کہتے ہو صاحب کیا میں چور ہوں؟ کیا میں مجرم ہوں؟ کہا نہیں نہیں آپ کو بادشاہ کے پاس پہنچنا چاہیے. کیوں؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ اندر سے کہہ رہے ہیں کب پہنچے. جو فرما رہے ہیں باہر پہنچا دیے گئے. اب کیا کرے جوان, چلیے. اب بادشاہ کے سامنے کھڑے, سلام علیکم. وعلیکم. کیا حضور میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. کہا نہیں سنو, تم ہی ہو جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئے. کہا حضور میں ہوں. کہا مبارک ہو مبارک ہو, ہم آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں. کہا حضور کیا انعام میرے لیے؟ کہا پہلا انعام یہ ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینا چاہتے ہیں, تم کو اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں. دوسرا انعام یہ ہے کہ ہم خزانے میں سے نصف آپ کو دینا چاہتے ہیں, آدھا حصہ اپنے خزانے کو آپ کو دینا چاہتے ہیں, قبول کر لو. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جوان نے کہا کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ ایک بیٹی اور نصف خزانہ. بس جوان نے آواز دی مجھے ضرورت نہیں, مجھے ضرورت نہیں. کہا کیا دیوانے ہو؟ کہا دیوانہ تھا. اب مجھے ہوش آ گیا, اب مجھے شعور آ گیا, میری آنکھیں کھل گئی. شعور سامنے کا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں میں سچ کہتا ہوں بادشاہ, مجھے اب کچھ ضرورت نہیں, نہ آپ کی بیٹی چاہیے نہ خزانہ چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میری آنکھیں کھل گئی, میں اس کے دروازے پر جھوٹ موٹ گیا. سچ نہیں گیا تھا, اس کے دروازے پر میں جھوٹ موٹ گیا. تو اتنا مجھے اللہ نے نوازا, اب اگر میں سچ مچ جاؤں گا, صلوات بھیجیے پر محمد. اب اگر میں سچ مچ اس کے دروازے پر جاؤں گا تو مجھے کتنا نوازے گا, مجھے کتنا ملے گا. متوجہ ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی جوان اسی کو کہتے ہیں. جوان اس کو نہیں کہتے اپنے کو کہے 25 برس مگر آنکھیں بند. 30 برس کا ہوں میں جوان مگر کو آنکھیں کھلتی نہیں. یہ جوان ہے. ارے اسلام میں 9 سال کی جوانی نہیں ہوتی,
اگر آنکھیں کھل جائیں 120 برس ہونے کے بعد بھی جوان. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. میں نے کیا جملہ کہا سنیے. قرآن مجید آواز دے رہا ہے سورہ کہف میں انہم فتیہ، وہ سب جوان تھے. کون؟ ارے جو دقیانوس کو اپنا رب سمجھتے تھے، جب تک اس کو اپنا خدا مانتے رہے تب تک جوانی نہیں آئی. لیکن اس کو چھوڑ کے جب آنکھیں کھل گئی، رب کی تلاش میں نکلے جن کو آپ اصحاب کہف کہتے ہیں، اور اس غار میں آگئے. کوئی 120 برس کا تھا، 100 برس کا تھا، 90 برس کا تھا، لیکن جب سب غار میں آگئے اللہ نے آواز دی انہم فتیہ، وہ سب فتح تھے، وہ سب جوان تھے. امام سے کسی نے پوچھا مولا وہ کیسے جوان؟ وہ تو 120 برس کے، وہ تو 90 برس کے. امام نے فرمایا آیت آگے پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ انہم فتیہ، وہ سب جوان تھے. کیوں؟ آمنو بربہم، ان کے ہاں سن و سال کی جوانی نہیں تھی، ان کے ہاں ایمان کی جوانی تھی. صلوات بھیجیے بر محمد. توجہ فرمایا آپ نے. تو عزیزان گرامی ایمان کی تلاش میں لے کے چلے، ایمان کی تلاش کرنے کے لیے نکلے تو سوئے. تو جو ایمان کی تلاش میں سوتا ہے فتح بن جاتا ہے. ایمان کی تلاش میں سو کے ایمان حاصل کر کے سونا فتح بنا دیتا ہے، اور کل ایمان اگر سو جائے لا فتح اڑ جاتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد. سب مل کے صلوات بھیجیے بر محمد. گرامی وہ بھی فتح ہے مگر لا فتح ہے. لا فتح کی منزل ہے مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. یہ فتح یہ سن سال نہیں، 30 برس نہیں، 40 برس نہیں، بلکہ فتح وہ ہے چاہے 120 برس کا ایمان ہو. تو فتح کون ہے؟ جوان کون ہے؟ ماشاءاللہ میرے سامنے جوان ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. ارشاد ہوتا ہے لیس فتل فتیان من راہ وقتدا لشرب صبوح او لشرب غبوکی. وہ جوانوں کا جوان نہیں جو صبح سویرے گھر سے نکلے، شام کو گھر سے نکلے، چلو سیر کیا جائے، سمندر کے کنارے گھوم لیا جائے، اس پارٹی میں چلا جائے، اس پارٹی میں چلا جائے، وہاں بیٹھا جائے، یہاں بیٹھا جائے. توجہ فرمائیے. تو آواز آ رہی ہے جوان نہیں ہے. ابنے کو وہ جوان نہ کہے، چاہے 20 برس کا ہو، گھر سے نکلا ذرا ہوا کھا لے. ہوا کھانے کے لیے سیر سپاٹے کے لیے نہ نکلے. اگر نکلا جوان نہیں. پھر جوان کون ہے؟ ولیکن فتى الفتيان من راح واقتدى لذر عدو او لنفي الصديق. جوانوں کا جوان وہ ہے جو گھر سے نکلے، صبح کو، شام کو، دوپہر کو، جب بھی گھر سے نکلے اس ارادے سے نکلے کہ کسی دشمن کو نقصان پہنچانا ہے یا کسی دوست کو فائدہ پہنچانا ہے. ارے گھبرائیے نہیں، بات تو سنیے، صلوات تو بھیجیے. توجہ سے. تو قرآن یہ ہے بہرحال فتح کی تشریح کی گئی ہے. فتح کس کو کہتے ہیں؟ جو گھر سے نکلے کس لیے؟ دشمن کو. مقصد دشمن